اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج۔ موضوع سخن زیارت مبارکہ آل یاسین ہے۔ ہم اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کے مفاہیم اور اہم ترین جو نکات ہیں کہ جس سے ہماری فکر، ہماری روح، ہمارا باطن، ظاہر سب نورانی ہو اور ہم واقعاً دل و جاں سے مہدوی تربیت پائیں، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم بیان کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اس سے پہلے کہ زیارت آل یاسین کے اندر جو خود زیارت نامہ ہے اور جو سلام ہیں، ہم ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح کریں، تھوڑی سی ہم نے ایک تمہیدی گفتگو شروع کی تھی، اور اس سے جو پچھلا درس تھا اس میں اس زیارت کی سند پر گفتگو ہوئی تھی کہ کوئی یہ سوال کرے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، اس کو بیان کیا۔ آج بھی تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے، کل سے انشاءاللہ ہم جو اصلی گفتگو ہے ہماری خود اس زیارت مبارکہ آل یاسین کے جو متبرک اور نورانی الفاظ ہیں ان کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کے اندر جو بلند و بالا اور خوبصورت مفاہیم اور روحانی پیغامات ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے۔ آج جو ہے وہ ایک سوال کا جواب ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آیا کہ یہ زیارت نامہ جو ہے یہ کس کا کلام ہے؟ آیا امام مہدی علیہ السلام کا کلام ہے یا ان کے تیسرے نائب یعنی جناب حسین ابن روح نبختی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا کلام ہے؟ کیونکہ یہ جو مشہور زیارت نامہ ہے جناب حمیری کا، یہ انہوں نے تیسرے نائب کے زمانے میں ان کو ان کے قلم سے ملا، حسین ابن روح کے قلم سے ملا، تو یہ اس دور سے متعلق ہے۔ جناب حمیری نے خط لکھا اور وہ خط تیسرے نائب کے ذریعے مولا تک پہنچا، اور مولا کی طرف سے جو جواب تھا اسے حسین ابن روح نے اپنے قلم مبارک سے لکھا۔ اب ظاہر ہے وہ جو سوالوں کے جوابات تھے وہ تو مولا کی طرف سے تھے، اگرچہ لکھنے والے تیسرے نائب حسین ابن روح تھے، لیکن یہ جو زیارت نامہ ہے یعنی سلام بھیجنا، خود مولا کے اوپر اتنے سلام ہیں، یہ جناب حسین ابن روح کی عقیدت کا اظہار ہے۔ انہوں نے لکھے ہیں یا خود امام زمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لکھو۔ اب ظاہر ہے یہ سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ائمہ تو یہ تو بہت ہی متواضع ہستیاں ہیں، کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے لیے زیارت نامہ بیان کریں؟ یہ تو اس طرح ایک قسم کی خود ثنائی ہے، اور یہ معصوم ہستیاں اس طرح کی چیزوں سے پاک ہیں۔ اس کا ایک خوبصورت جواب جناب علی القرانی عاملی، جو کہ عصر حاضر میں بہت بڑی ایک مہدوی شخصیت گزری ہیں، کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا انتقال ہوا، بہت زیادہ کام انہوں نے امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے حوالے سے کیا، بالخصوص ان پر احادیث کے عنوان سے معجم الاحادیث کے نام سے ایک عظیم الشان کتاب بھی لکھی۔ انہوں نے اس کا جواب دیا، فرماتے ہیں کہ فرض کریں کہ یہ زیارت جو ہے زیارت آل یاسین، یہ خود مولا امام زمان علیہ السلام کی طرف سے ہی ہے اور انہی کا ہی کلام مبارک ہے، پھر بھی آپ کا یہ اعتراض اور آپ کے ذہنوں میں یہ جو وہم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ
یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہی ائمہ معصومین علیہم السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے بھیجا ہے کہ ہمیں تعلیم دیں، اور اسی تعلیم کے اندر ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ کس طرح پیغمبر یا ان ائمہ کو یاد کرنا چاہیے، ان کا ذکر کیسے کرنا چاہیے، ان کی زیارت کیسے کرنی چاہیے۔ تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہستیاں معصوم ہیں۔ اگر یہ کچھ بھی بیان کرتی ہیں تو وہ ہوائے نفس نہیں ہے، خواہشات نفسانی نہیں ہے، بلکہ یہاں منشاء الہی ہے، یہاں مشیت الہی ہے۔ معصوم ہستیاں ہر خطا سے پاک ہیں، تو یہ جو کچھ بھی بیان کرتی ہیں یہ وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف کتابوں سے، جس میں وسائل الشیعہ ہے اور غیبت شیخ طوسی ہے، اس سے جو ہے وہ حوالہ دیا کہ یہ سوال و جواب اور یہ زیارت نامہ جناب حسین ابن روح نے ہی اپنے قلم سے لکھا، لیکن سوالوں کے جواب تو وہی ہیں جو مولا امام زمان نے کہے ہوں گے، لیکن یہ زیارت نامہ جو ہے یہ جناب حسین ابن روح نے ہی لکھا ہے، یہ انہی کی طرف سے ہے، لیکن جو کچھ وہ لکھا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں لکھتے، کیونکہ ان کے معلم، ان کے ہادی، جن کے وہ نائب ہیں، وہ امام زمان علیہ السلام ہیں۔ جو کچھ حسین ابن روح کے پاس ہے، چاہے وہ اپنی قلم سے لکھ رہے ہیں، یہ وہی کچھ ہے جو انہوں نے سیکھا ہے اپنے مولا سے، اور ان کی منشا کے مطابق جو ہیں وہ لکھتے ہیں۔ بس درست ہے یہ الفاظ جناب حسین ابن روح کے لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو روحانی پیغامات ہیں یہ وہی ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے منتقل ہوئے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس زیارت نامہ کی بلاغت جو ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ائمہ کی کلام ہے، اور حسین ابن روح تقویٰ میں بہت بلند تھے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسی چیز لکھیں کہ جو امام زمان علیہ السلام کی منشا کے مطابق نہ ہو۔ پھر انہوں نے ایک خوبصورت سا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا، جو کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب علل الشرائع میں یہ واقعہ جو ہے وہ لکھا ہے، اور یہ داستان ہے جناب حسین ابن روح کے زمانے کی۔ کہتے ہیں اس دور میں کچھ لوگ جو ہیں وہ حسین ابن روح کے پاس موجود تھے، اور اس واقعے کے راوی محمد ابن ابراہیم ہیں، محمد ابن ابراہیم بن اسحاق تالقانی، وہ ہیں اصل میں اس واقعے کے راوی، اور یہ روایت درست ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حسین ابن روح کے پاس تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے ایک عجیب سا سوال کیا۔ اب میں جو آپ کی خدمت میں آج بھی تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، تو حقیقت تو یہ ہے کہ اسی سوال و جواب کی وجہ سے کر رہا ہوں، کہ چونکہ آج ایک اہم سوال ہے اور ایک اہم جواب ہے، اور ہو سکتا ہے یہ کتنے ہی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہو، تو انشاءاللہ الحمدللہ اس کا بہترین جواب خود مولا کے تیسرے نائب کے ذریعے آپ کی خدمت میں آج انشاءاللہ پہنچے گا۔ سوال پہلے سنیں۔ اس شخص نے سوال کیا کہ اے حسین ابن روح، اے مولا کے نائب، میرے اندر ایک سوال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے یہ سوال پوچھوں۔ حسین ابن روح نے کہا پوچھیں، جو سوال پوچھنا ہے پوچھیں۔ اس شخص نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام آیا وہ اللہ کے دوست نہیں تھے؟ فرمایا ہاں دوست تھے۔ اس نے کہا پھر وہ جو ان کا دشمن تھا، جو انہیں قتل کر رہے تھے، وہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، وہ دشمن خدا نہیں تھے؟ فرمایا ہاں وہ دشمن خدا تھے۔ اس نے کہا کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے دشمن کو اپنے دوست پر مسلط کر دے؟ اللہ کو تو چاہیے تھا کہ وہ اپنے دوستوں کو فتح نصیب کرتا۔
جناب حسین بن روح نے کہا، اب غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود لوگوں کے سامنے نہیں آتا، نہ وہ ان کے ساتھ آمنے سامنے کوئی ان سے گفتگو کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نمائندے بھیجتا ہے، اور وہ بھی نوع بشر سے، انسانوں میں سے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں سے ہٹ کر کسی اور مخلوق سے اپنے نمائندے بھیجتا تو لوگ اس سے خوف زدہ ہوتے، دور ہوتے، کبھی بھی ان سے مانوس نہ ہوتے اور نہ ان کی باتوں کو قبول کرتے اگر کسی اور مخلوق سے اللہ کے سفیر آتے۔ تو اس لیے اللہ نے خود لوگوں کی اپنی ہی جنس، ان کی اپنی ہی نوع سے جو ہے، جو ان کی طرح غذا کھاتے ہیں، ان کی طرح بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی طرح زندگی گزارتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو اپنے نمائندوں کے طور پر انتخاب فرمایا۔ اور یہ نمائندے جو ہیں جب آئے اور انہوں نے جب اللہ کے پیغام پہنچائے، اس کے بعد لوگوں نے ان پر بھی اعتراض کیا کہ آپ تو ہماری مانت ہیں، ہم کیسے آپ کی بات مانیں، ہمیں کوئی ایسی چیز دکھائیں کہ جو ہم نہ کر سکیں، پھر ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو پھر اللہ نے ان کو معجزات عطا کیے، اور معجزات ایسے کہ جنہیں دوسرے لوگ جو ہیں وہ انجام نہیں دے سکتے تھے، یعنی عاجز تھے۔ دیکھیں آپ قرآن مجید کے اندر احادیث میں بعض انبیاء جو ہیں ان کی حمایت میں اللہ نے لوگوں پر طوفان بھیجے، جس میں یہ ظالم لوگ، یہ متکبر لوگ جو ہیں یہ ختم ہو گئے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ جیسے وہ جو طوفان نوح جو بعد والی امتوں کے لیے عبرت کا باعث بنا، اسی طرح بعض ایسے اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے تھے کہ لوگوں نے جب ان کو آگ میں پھینکا تو آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ بعض ایسے تھے جنہوں نے لوگوں کے لیے پہاڑ سے اتنی بڑی ناکہ نکالی جس سے اتنا دودھ جاری ہوتا تھا کہ پورا جو ہے وہ قصبہ، بستی جو ہے وہ اس دودھ سے جو ہے وہ استفادہ کرتی تھی۔ اور بعض ایسے نمائندے تھے کہ جن کے لیے اللہ نے دریا میں راستے بنائے، پتھروں سے چشمے جاری کیے، ان کے خشک لکڑی کے عصا کو جو ہے وہ اژدہا میں تبدیل کیا، جس نے اس زمانے کے سارے جادوگروں کو شکست دی اور ان کے جادو کو باطل کیا۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جو حکم خدا سے ایسی لا علاج بیماریاں جیسے جذام ہے، یا جو مادر زاد اندھے ہیں ان کو شفا دینا، یا مردوں کو زندہ کرنا۔ اسی طرح ایسے لوگ بھی بھیجے جو جانوروں سے گفتگو کرتے تھے، پرندوں سے گفتگو کرتے تھے۔ یعنی یہ معجزات اس لیے تھے کہ لوگ اعتماد کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، تاکہ یہ لوگوں کی پھر ہدایت کر پائیں۔ لیکن یہی ہستیاں جو معجزات لے کے آئیں، یہی انبیاء، یہی ائمہ، یہ بعض اوقات غالب ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ مغلوب بھی ہوتے ہیں، یعنی ان پر دشمن چھا بھی جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہر حالت میں غالب رکھتا کہ یہی ہر حالت میں فتح پاتے، اور پھر ان پر کوئی آزمائش نہ آتی، نہ ان کا کوئی امتحان ہوتا کہ یہ وہاں صبر کریں، یہ صرف اور صرف فتح پانے والے ہوتے، تو لوگ پھر ان کو اس خدا کے علاوہ ان کو بھی اپنا خدا بناتے۔ یہ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ ان پر بھی سختیاں آ رہی ہیں، ان پر بھی مشکلات آ رہی ہیں، اور یہ ہستیاں بھی اپنی مشکلات میں صبر کر رہی ہیں اور اللہ سے مدد مانگ رہی ہیں،
نعمتوں میں اللہ کی شکر گزار ہیں اور مشکلات میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور ان کا بھی وہی خدا ہے، وہی ان کا خالق ہے، یہ بھی انہی کی اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہاں پھر لوگ جو ہیں جان گئے کہ یہ ہستیاں اللہ کی نیک اور برگزیدہ ہستیاں تو ہیں لیکن خدا نہیں ہیں، اور یہ آئے اور انہوں نے اپنی گفتگو سے، اپنے عمل سے لوگوں پر خدا کی حجت کو تمام کیا۔ شیطان یا شیطان صفت لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، اس کے مد مقابل انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس کی حجت کو تمام کیا، تاکہ لوگوں کو حقائق کا پتہ ہو۔ اگر کوئی ہلاک ہو رہا ہے تو حجت کو جانتا ہے، اور اگر کوئی زندہ ہو رہا ہے، ہدایت پا رہا ہے، تو وہ بھی حجت کو جانتا ہے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے خدا کے پیغامات پہنچائے اور حقائق پہنچائے۔ یہ خوبصورت بیان تھا جو حسین ابن روح کا صلوات اللہ علیہ، تو جناب محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے دن دوبارہ حسین ابن روح کو دیکھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کل جو ایک بڑا بیان اور بڑا خطبہ جو ان کی طرف سے نقل ہوا، یہ خود ان کا تھا یا ہمارے مولا کا تھا یہ کلام؟ یہ اب میرے ذہن میں سوال ابھرا۔ میں جب ان کے پاس پہنچا تو حسین ابن روح نے جب مجھے دیکھا تو خود ہی مجھے جواب دیا، یعنی میرے سوال کو میرے ذہن سے پڑھا اور کہا، اے محمد ابن ابراہیم، اگر یہ جو بلند اونچا مکان ہے اس سے مجھے نیچے گرا دیں، یا آسماں سے مجھے گرایا جائے، پرندے جو ہیں وہ مجھے اٹھا کے لے جائیں، یا ہوا مجھے اٹھا کے کہیں دور کسی جگہ پہ پھینک دے، یہ ساری چیزیں میرے لیے بہتر ہیں اس چیز سے کہ میں اللہ کے دین کے بارے میں کوئی ایسی چیز کہوں جسے میں خود اپنی رائے سے کہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ بھی میں نے بیان کیا کل اور جو کچھ کہہ رہا ہوں، یہ سب حضرت حجت صلوات اللہ علیہ ان کی طرف سے ہے، اور میں نے سب کچھ ان سے ہی سنا ہے۔ تو اب جناب علی قرآنی جو ہیں وہ نتیجہ نکالتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ زیارت جو ہے ہمارے لیے واضح نہیں ہو رہی کہ یہ کلام معصوم ہے یا کلام حسین ابن روح۔ ہو سکتا ہے کلام معصوم ہو اور اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، چونکہ ائمہ آئے ہی اسی لیے ہیں کہ ہمیں سکھائیں، حتیٰ اماموں کی زیارت کیسے کرنی چاہیے یہ بھی انہوں نے ہمیں سکھانا تھا۔ اور اگر حسین ابن روح کی بھی کلام ہو تو اس سوال و جواب سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہستیاں جو ہیں یہ اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتی، یہ جو کچھ بھی بیان کرتی ہیں وہ علم و یقین سے، ان کا کوئی شخصی اجتہاد یا اپنا گمان نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ عطا ہوتی ہے ان کے مولا اور امام وقت کی، چونکہ یہ ان کے نائب ہیں، ان کے سفیر ہیں، تو یہ ان سے ہی سنتے ہیں، ان سے ہی سیکھتے ہیں، ان کے ہی شاگرد ہیں، ان کے ہی پروردہ ہیں، جو کچھ بیان کرتے ہیں ان سے بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے اذہان، ہماری افکار، ہماری روح خدا کے کلام اور محمد و آل محمد کے فرامین سے ہمیشہ مستفید ہو، فیض لے اور اسی سے مؤثر رہے، ہمارا وجود، ظاہر، باطن، سب کچھ اپنے زمانے کے امام کی منشا کے مطابق ہو، ہمارا رنگ وہی ہو جو ہمارے مولا کا ہو، ہمارا طرز عمل، ہماری سیرت، کردار، گفتار اس سے زمانے کے امام کی خوشبو آئے، ہم سب کچھ ان سے لیں اور اسی کو آگے بیان کریں۔
الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔